ایک اچھی تعلیم جو ہے وہ نوکری دیتی ہے، ایک اچھا اخلاق انسان کو زندگی دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں کی اخلاقی اور سماجی تربیت میں والدین کا اہم کردار۔ ہم اپنے بچوں کو آج سکھا رہے ہیں کہ نمبر اچھے کیسے لینے ہیں، ٹاپ پہ کیسے آنا ہے، آپ نے زندگی کی دوڑ میں کیسے آگے جانا ہے۔ کیا ہم اپنے بچوں کو کبھی سکھایا ہے کہ آپ نے ہار کو قبول کیسے کرنا ہے، غصہ آ جائے تو اسے کیسے کنٹرول کرنا ہے، نہ چاہتے ہوئے اختلاف ہونے کے باوجود بھی احترام کیسے کرنا ہے۔ ایک اچھی پڑھائی ایک اچھی جاب دے سکتی ہے، لیکن ایک اچھا اخلاق انسان کو اچھی زندگی دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے اپنے بچوں کی اچھی تربیت بھی کریں، اخلاقی طور پہ، سماجی طور پہ اسے ایک اچھا انسان بنائیں۔ میں اس کی کچھ آپ کو اگزامپلز دیتا ہوں کہ ایک بچہ ایک دن گھر ہنستے ہوئے آ رہا ہے اور اس کی ماما پوچھتی ہے بیٹا کیا ہوا ہے؟ کہتا ہے ماما آج ہم ساری کلاس نے مل کے فلاں بچے کو تنگ کیا ہے، اس کا مذاق اڑایا ہے۔ تو اس کی ماما خاموش ہو کے بیٹھ گئی۔ کہا ماما کیا ہوا ہے؟ ماما نے کہا بیٹا آج آپ نے کسی کا مذاق اڑایا ہے، اسے تنگ کیا ہے، بیٹا اس کے دل کو تکلیف پہنچی ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تو بچہ خاموش ہو کے بیٹھ گیا، رونے لگ گیا، کہتا ہے ماما جی ایک دفعہ معاف کر دیں، آئندہ کبھی کسی کو مذاق نہیں کروں گا، کسی کو تنگ نہیں کروں گا۔ پھر ایک ایسا ٹائم آیا کہ وہ بچہ زندگی میں ایک عظیم انسان بنا۔ سوچنے والی بات ہے، کیا ہم نے بھی اپنے بچوں کو کبھی ایسے تنگ کرتے ہوئے سمجھایا ہے کہ بیٹا ایسے نہیں کرنا؟ دوسری اگزامپل دیکھیں، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ سنا ہے، بچوں کو بھی سنائیں کہ آپ رستے میں سے گزر کے جاتے ہیں مسجد تو ایک بڑھیا عورت ڈیلی کوڑا پھینکتی ہے۔ پھر ایک دن آیا کہ اس دن بڑھیا نے نہ پھینکا، دوسرا دن بھی گزر گیا تو آپ نے پوچھا، ان کے گھر چلے گئے تو جا کے دیکھا وہ بیمار تھی۔ کہا اماں جی کیسے ہیں؟ میں آپ کو دباتا ہوں، آپ کو میڈیسن لا کے دیتا ہوں، آپ کا خیال رکھتا ہوں۔ کہا بیٹا تو کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اماں میں وہی ہوں، محمد ہے میرا نام صلی اللہ علیہ وسلم، جس پہ آپ روزانہ کوڑا پھینکتی ہیں۔ تو وہ بڑھیا رونے لگ گئی، کہا مجھے معاف کر دیں، آپ واقعی رحمت للعالمین ہے۔ اسی وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔ دوسرا واقعہ ملتا ہے کہ ایک بڑھیا عورت جا رہی ہے کہیں سفر پہ، تو اس کے پاس سامان تھا، چلا نہیں جا رہا، تو آپ نے اس کا سامان اٹھا لیا، کچھ سر پہ رکھ لیا، کچھ پکڑ لیا۔ وہ عورت بار بار کہہ رہی ہے بڑھیا بیٹا مجھے دے دے، مجھے دے دے ایک۔ چلتے جا رہے ہیں، کہا اماں کہاں جا رہی ہو؟ تو عرض کی کہ بیٹا یہاں ایک جادوگر آ گیا ہے، لوگوں کو زبردستی کلمے پڑھاتا ہے، لوگوں کو بڑا متاثر کرتا ہے، لوگ اپنا ایمان چھوڑ دیتے ہیں، تو میں اپنا ایمان بچانے کے لیے دوسرے علاقے میں جا رہی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے گئے، پوچھتے گئے، جب وہاں سامان جا کے رکھا، منزل پہ پہنچے، کہا اماں جی میں جاؤں؟ کہا بیٹا اپنے بارے تو بتا جاؤ، میں اپنے علاقے میں جا کے بتاؤں گی کہ جہاں مکے میں ایک جادوگر ہے وہاں ایک بہت اچھا بچہ بھی تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اماں جی جس محمد سے آپ ڈر کے جا رہے ہیں نا میں وہی ہوں۔ تو وہ اماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا بیٹا آپ اتنے اچھے ہو، میں نے اتنی بری باتیں کی آپ کے بارے میں، لیکن آپ میں اتنا اخلاق ہے کہ آپ نے مجھے کچھ نہیں کہا، آپ بیٹا مجھے واپس لے جاؤ، میں دوبارہ آپ کے ساتھ چلتی ہوں اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتی ہوں۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لائف کو آپ دیکھیں، صبر دیکھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غزوے سے واپس آئے ہیں تو آپ کے پاس چادر تھی، ایک ایک چادر سب کو ملی مال غنیمت میں، تو آپ نے ایک چادر کا کرتا بنا لیا، دوسری چادر کی آپ نے تہمت بنا لی۔ تو ایک صحابی نے سوال کر دیا جی آپ تو جوان آدمی ہیں، آپ کی تو بن نہیں سکتی تھی قمیض ایک چادر کے ساتھ اور تہمت بھی؟ تو آپ کے بیٹے کھڑے ہو گئے، کہا کہ جو مجھے ملی تھی میں نے اپنے بابا کو دے دی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاقت میں تھے، خلیفہ تھے، لیکن کچھ نہیں کہا اسے، صبر تھا، اخلاق تھا، سماجی لائف آپ نے گزار کے دکھائی۔ تو ان تمام واقعات سے پتہ چلتا ہے ان واقعات کو سنایا کریں، یہ واقعات انسان کو امپاور کرتے ہیں، مضبوط کرتے ہیں، ہمیں رستہ دیتے ہیں۔ قرآن میں آپ دیکھیں تو 70% ایونٹس ہیں، واقعات ہیں، 30% انسٹرکشنز ہیں۔ اپنے بچوں کو پاس بٹھا کے سمجھایا کریں
کہ بیٹا اس سے سبق حاصل کریں، اس بات کو اپنے بچوں کو ضرور سنائیں کہ ایک اچھی تربیت انسان کو زندگی دیتی ہے، ایک اچھی تعلیم جو ہے وہ نوکری دیتی ہے، ایک اچھا اخلاق انسان کو زندگی دیتا ہے، انسان زندگی میں آگے جاتا ہے۔ تو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، یہ واقعات سنائیں، وہ مضبوط ہو جائیں اور آپ کو ساری زندگی یاد رکھیں۔